السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے سلام کرتا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ سب لوگ مل کر جواب دیں، جنہوں نے نہیں دیا ہے وہ بھی جواب دینے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، اسی کے نام کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے۔ نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے،
اسی کے نام کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے، اور ہمیشہ آزما کر ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، ہمیشہ آزما کر ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، رضا کا نام لینے سے بہت آرام ہوتا ہے۔ اور ہماری جماعت کے ایک بزرگ یوں لکھتے ہیں، ایک وفادار کو اور کیا چاہیے، ایک وفادار کو اور کیا چاہیے، عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے۔ ایک وفادار کو اور کیا چاہیے، عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے، اور اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون، اہل سنت کو احمد رضا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز پر آج کے ہفتہ واری اجتماع میں ہم اور آپ الحمدللہ اپنے ایمان و عقیدے کے محافظ، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں پورے ملک میں، ہر جگہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو بار بار یہ کہہ کر مطمئن کرتا ہوں کہ اگرچہ ہم اور آپ فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، اللہ نے ہمیں کسی باطل فرقے میں پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے ہمیں خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کا ہم گناہ گاروں پر بے پناہ کرم اور احسان ہے، اگرچہ غریب کے گھر پیدا ہوئے لیکن کسی بدعقیدہ کے گھر پیدا نہیں ہوئے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان کے لیے تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر بتائیے کوئی چیز ہے؟ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے دنیا کی دولت ایمان سے بڑھ کر معنی رکھتی ہے، اور وہ اپنے ایمان کا کبھی کبھی سودا کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، صاحب ایمان بنایا۔ اب ہمیں اور آپ کو دن رات تمام دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لینا چاہیے کہ مولا تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دور جس میں ہم جی رہے ہیں نا، یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تلوار کی تیز دھار پر چلنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، آگ کو ہاتھ پر لے کر چلنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی کو میرے امام نے اپنے الفاظ میں یوں کہا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ وہی دور ہے جب مسلمانوں میں مسلمان کہلانے والے سو کالڈ بہت سے فرقے وجود میں آ چکے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اب 73 فرقوں میں بٹنے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمٹ نہیں دی، کوئی گنتی نہیں بتا دی کہ اتنے بنیں گے، بلکہ حضور نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل جس حد تک گر گئی تھی، میری امت ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس سے بھی آگے نکل جائے گی۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اگر بنی اسرائیل میں، اسی حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ جس کا مفہوم ہے، اگر بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جو یہ کام کرے گا۔
اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج اگر آپ جائزہ لیں تو پتا چلے گا کہ مسلمانوں میں کوئی 20 25 50 یا 73 نہیں، سینکڑوں فرقے وجود میں آ چکے ہیں، سینکڑوں. اور یہ نت نئے آنے والے جو تمام فرقے ہیں، ان میں سے کوئی ایک فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو دیانت داری کے ساتھ یہ کہتا ہو کہ ہم قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، جو دیانت داری کے ساتھ کہتا ہو کہ ہم بد عقیدہ ہیں، ہم گمراہ ہیں، ہم اللہ رسول کے دشمن ہیں. کوئی ایک بھی کہتا ہے؟ بھلا بتاؤ. جتنے بھی باطل فرقے ہیں، اگرچہ سب کا عقیدہ ایک سے بڑھ کر ایک گندا ہے، لیکن پھر بھی ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ صراط مستقیم پر ہے تو ہم ہی ہیں، جنت میں جانے والے ہیں تو ہم ہی ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں تو ہم ہی ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں تو ہم ہی ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ. آپ ذرا سوچیں کہ ایک ایسا شخص جو کسی بت کی پوجا کرتا ہے، اگر آپ اس کے سامنے کہہ دیں کہ تیرا یہ خدا جھوٹا ہے، تو بتائیے کیا وہ چپ چاپ برداشت کر لے گا؟ جس نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنایا اور اس کے ساتھ عقیدہ نہ جانے کون کون سا لگا دیا، آپ اس کے اس پتھر کے بت کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی بات کریں تو اسے برداشت نہیں کرے گا. اور موجودہ دور کے حالات کے پیش نظر تو صرف وہ ایک آدمی نہیں مارے گا بلکہ دنگا فساد ہو جائے گا. اس چیز کو لے کر آپ ذرا سوچیں کہ جب وہ یہ بات اپنے بت کے تعلق سے برداشت نہیں کر سکتا، اب کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ معاذ اللہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ بھی، اور اس کے باوجود یہ کہے گا کہ صراط مستقیم پر ہم ہی لوگ ہیں، اصل مسلمان ہیں تو ہم ہی لوگ ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ. وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ نبی قیامت میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی کام نہیں آئیں گے. آپ ذرا سوچیں کہ جن کے اتنے گندے عقیدے ہیں، ان سب سے اگر پوچھا جائے، چاہے وہ صحابہ کے گستاخ ہو، چاہے وہ اولیاء صوفیاء کے گستاخ ہو، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کے گستاخ ہو، چاہے وہ خود مسلمان کہلا کر اللہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہو، ان سب سے پوچھا جائے تو کوئی ایک بھی نہیں کہے گا کہ ہم جہنمی لوگ ہیں، ہم قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے لوگ. سارے کے سارے دعویٰ کریں گے اچھے ہیں تو ہم ہی ہیں، سچے ہیں تو ہم ہی ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایسے میں ہم خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم صرف رسم و رواج والے یا پیدائشی سنی نہ بنے رہیں، بلکہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. جب سارے کہہ رہے ہیں ہم سچے، ہم اچھے، تو ایسے میں ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے مذہب کو سیکھیں، اپنے مسلک کو سیکھیں، اپنے عقیدے کو سیکھیں. کل کوئی اٹھ کر اگر یہ کہہ دے کہ سارے اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں، اگر تم لوگ بھی اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو شیعہ بھی کہہ رہا ہے، یہ تو بوری بھی کہہ رہا ہے، یہ تو کھوجا بھی کہہ رہا ہے، یہ تو نیچروی بھی کہہ رہا ہے، چکڑالوی بھی کہہ رہا ہے، قادیانی بھی کہہ رہا ہے، سارے کہہ رہے ہیں ہم ہی اچھے، ہم ہی سچے. تم بھی یہی دعویٰ کرتے ہو تو ان کے دعوے اور تمہارے دعوے میں فرق کیا ہے؟ تو بتاؤ ایسے میں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیسے کرو گے؟ اپنی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیسے کرو گے؟ اس لیے اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کیا جو گھر خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کا گھر ہے. ہمیں ہمارے باپ دادا پردادا سے جو مذہب، جو مسلک، جو عقیدہ ملا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنی نسلوں تک بھی اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے کو ہم منتقل کرنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ جو کڑی ہم سے آ کر ملی ہے ان میں کوئی بھٹک گیا ہوتا تو ظاہر ہم یہاں نہ ہوتے. آپ کو پتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک یہودی کو کلمہ پڑھانے کے لیے 3 مہینے تک محنت کرتے تھے. صحابہ اکرام بھی خود عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کے پیچھے اتنا وقت، ایک آدمی کے پیچھے اتنی محنت، ارے وہ پڑھے تو پڑھے، نہیں پڑھے تو چھوڑو، کیا ضرورت ہے اتنا ٹائم دینے کی اس کے پیچھے؟ تو جانتے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی تو بظاہر وہ ایک اکیلا ہے، لیکن اگر میری دعوت کو قبول کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو یاد رکھنا اس کی قیامت تک آنے والی نسلیں مسلمان بن جائیں گی.
ابھی تو اکیلا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان بن گیا تو اس کی قیامت تک کی نسلیں بھی مسلمان بن جائیں گی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ گھر کے اندر سارے کے سارے خوش عقیدہ سنی ہوتے ہیں، ایک بیٹا ہاسٹل میں رہنے والا، یونیورسٹی میں پڑھنے والا، کارپوریٹس میں جاب کرنے والا، ایک بیٹا اس گھر کا بدکتا ہے، بدعقیدہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ دو چار اور کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو یہ دیکھا پورا خاندان سنیوں کا، آنے والی اس گھر کی بہو بدعقیدہ کی بیٹی تھی، آنے والی جو لڑکی تھی وہ کسی گمراہ کی تھی، بدعقیدہ کی تھی، اور اس نے اپنی بیٹی بھیجا اسی لیے تھا کہ بیٹا ہماری محنتوں سے تو ان کا ایمان نہیں گیا، اب تجھے بیاہ دیتا ہوں، تیرا کام ہے ان کا عقیدہ برباد کرنا۔ اور پھر دھیرے دھیرے اپنی محبتوں کے جاسے میں شوہر کو لیتی ہے، اور پھر کہتی ہے مزار پر جانا کہاں لکھا ہے بخاری شریف میں؟ یہ جو تمہاری امی ہر جمعرات کو فاتحہ کرواتی نا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں خالی جاننا چاہتی ہوں سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ کرنا کیا قرآن میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کان بڑھتی ہے، اور شوہر پھر ماں باپ سے الجھنا شروع کرتا ہے، بھائی بہن سے لڑنا شروع کرتا ہے، اور پھر چند دنوں کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والی ایک بدعقیدہ نے اس گھر کی دو تین عورتوں کو اور اپنے شوہر کو بھی بدعقیدہ بنا دیا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اصحاب رسول اور آل رسول کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اولیاء صوفیاء کے، غوث و خواجہ کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ اب ہم جس مسلک، جس مذہب، جس عقیدے پر ہیں، ہمیں یہی منتقل کرنا ہے اپنی نسلوں تک، کہیں انشاءاللہ۔ اور ہم یہ ٹرانسفر کب کریں گے؟ جب ہم سیکھیں گے اپنے مسلک کو، جب ہم سمجھیں گے اپنے عقیدے کو۔ اگر صرف رسم و رواج والے بن کر رہ گئے تو بتاؤ کیا لوگ، کیا ملے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی پورا خاندان سنیوں کا، ایک بیٹا پونا کے ہاسٹل میں پڑھتا ہے، بنگلور میں پڑھائی کر رہا ہے یا کہیں اور جب وہ گھر آتا ہے چھٹی پر تو گھر آنے کے بعد اپنے ماں باپ سے اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہاسٹل میں اس کی برین واشنگ کی جاتی ہے، ہاسٹل میں اس کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو اس کا فرینڈ سرکل ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے جو نہ نظر و نیاز کرتے، نہ 11ویں 12ویں مناتے، اور پھر وہ جانتا ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سنی ہے تو اس کا ذہن خراب کرنا شروع کر دیتے۔ اور ہم نے اپنے بچے کو پیدائشی طور پر سنی تو بنا دیا، ہم نے اس کو پڑھانے لکھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ بھی کر دیے، ہم نے اس کو انجینئرنگ کروانے کے لیے، MBBS کروانے کے لیے، نیٹ کروانے کے لیے ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو ہاسٹل میں بھی بھیج دیا، لیکن ہم نے اس کو اپنا دین سکھانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اس کو اپنا عقیدہ سکھانے کی کوشش نہیں کی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی جب ہمارے پاس کوئی ماں روتی ہوئی آتی ہے نا اور آ کر کہتی کہ حضرت دعا کریے، میرا بیٹا کچھ دنوں سے نشہ کرنے لگ گیا ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں تھا حضرت، بہت اچھا تھا، میری ہر بات مانتا تھا، اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے نشہ کرنے لگ گیا، حضرت دعا کریے کہ سدھر جائے۔ میں نے کہا کہ بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ جواب ملتا ہے 21 سال کا ہے۔ 21 سال کا؟ اچھا نشہ کب سے شروع کیا؟ بس یہی 2-3 مہینے ہوئے۔ برے دوستوں کی صحبت میں کب سے پڑا؟ کہتی یہی 2-3 مہینے ہوئے۔ تو میں اس ماں سے کہتا ہوں کہ میں تیری اولاد کے نشاور ہونے کا رونا روں یا میں تیری تربیت کا رونا روں؟ ارے تیرا بیٹا 21 سال تک تیرے ساتھ تھا، 9 ماہ تو نے اپنی کوکھ میں رکھا، اپنی جان کو داؤں پر لگا کر تو نے اس کو جنم دیا، پھر 2 سال تک سینے سے لپٹا کر اپنے رگوں کے خون کو دودھ میں منتقل کر کے تو نے اس کے جسم میں دودھ داخل کیا، اس کے جسم کو طاقت دی، تو نے اس کی انگلی کو پکڑ کر چلنا سکھایا، تو نے اس کی توتلی زبان کو بولنا سکھایا، تو نے کس طرح سے اس کی پرورش کی۔ ارے 21 سال تک تیرے ساتھ تھا، تو کیسی ماں ہے؟ 21 سال میں تو اسے نمازی نہ بنا سکی اور 1.5-2 مہینے کی دوستی میں شرابیوں نے اس کو شرابی بنا دیا۔ تو قصور سارا اس کا ہی ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو نے کپڑا دیکھا، کھانا دیکھا، تعلیم دیکھی، اسکول دیکھا، کالج دیکھا،
پاکٹ منی دیکھی، تو نے اپنی اولاد کو دنیا دینے کی کوشش کی، نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تیرا ہوا نہ اللہ رسول کا ہوا۔ کاش تو نے اپنی اولاد کے گلے میں بچپن سے، اپنی اولاد کی گردن میں بچپن سے اپنے نبی کی غلامی کا پٹا ڈال دیا ہوتا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ہر ماں باپ چاہتے اولاد میری بن جائے، میری بن جائے، میری بن جائے۔ کاش اپنا بنانے کے بجائے تم نے اس کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ڈالا ہوتا۔ یقیناً جو ماں باپ اپنی اولاد کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ڈالتے ہیں، وہ اولاد نبی کی وفادار ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوتی۔ لیکن ہم دیکھ کیا رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں آج میرا عنوان ہے عظمت اعلی حضرت عظیم البرکت، میرا عنوان ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں شروع میں، ابھی میں اپنے ٹاپک پر نہیں آیا، تمہید ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ ہم سارے کے سارے جو یہاں بیٹھے اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا کہلاتے ہیں نا، کہیں الحمدللہ، بلکہ ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں۔ اعلی حضرت کی نسبت سے اپنے آپ کو بریلوی کہتے لوگ۔ ہم تو بریلوی ہیں، ہم تو اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم تو مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے، ہم تو رضوی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا، اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں ریسرچ کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اعلی حضرت کو پڑھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، جو امام احمد رضا کی شخصیت کو پڑھ کر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ جو جدید تحقیق آئی ہے، بالکل لیٹسٹ، اس تحقیق کے مطابق، پرانی تحقیق کے بعد میں نئی تحقیق کے مطابق اعلی حضرت عظیم البرکت کو اللہ رب العزت نے 100 سے زائد علوم پر مہارت عطا فرمائی ہے۔ 100 سے زیادہ علوم پر اللہ نے آپ کو مہارت دی، یہ نئی تحقیق ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ بتائیے 100 سے زیادہ علوم پر اللہ نے ہمارے امام کو مہارت دی، لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے نا کہ کون کون سے علوم پر وہ مہارت حاصل کیے ہوئے تھے، چلو 100 نہیں 5 گنا دو، تو اپنے آپ کو ہم مسلک اعلی حضرت کا کہلانے والے 5 بھی نہیں گنا سکیں گے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اللہ نے ان 5 علوم پر مہارت دی، الا ماشاءاللہ۔ یہ مدرسے کے بچے بیٹھے، مجمع میں کوئی علماء بیٹھے، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں عوام کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کی طرح نعرہ لگانے والے لوگ، جلوس میں جانے والے لوگ، چادر چڑھانے والے لوگ، جو دین کو سیکھتے نہیں ہیں، بس رسمی طور پر یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والے لوگ ہیں، جسے اللہ نے 100 سے زائد علوم پر مہارت عطا کی۔ ہم سے پوچھا جائے تو ہمیں 5 سبجیکٹ بھی نہیں معلوم ہوں گے کہ یہ فلاں ٹاپک، فلاں سبجیکٹ جس پر اللہ نے آپ کو مہارت عطا کی۔ اور جانتے اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ آج اعلی حضرت عظیم البرکت کے نام پر جہاں کہیں بھی محفل سجتی ہے، ہماری محفلوں کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، یا تو اعلی حضرت کے نام پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اعلی حضرت نے یہ نعت شریف لکھی، آپ نے یہ نعت شریف لکھی، ہم نعتیں سناتے ہیں داد وصول کرنے کے لیے، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں اعلی حضرت نے اتنے فتوے دیے، اعلی حضرت نے کہا فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، اس کے ساتھ کھاؤ گے تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے، اس کی عیادت کو جاؤ گے تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے، اس کی شادی میں جاؤ گے تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے، اس کے یہاں بیٹی بیاہو گے تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے۔ ہمارے یہاں پر صرف 2 چیزوں پر گفتگو کی جاتی ہے، یا تو اعلی حضرت نے فلاں فلاں کو فتویٰ دیا، آپ نے فلاں فلاں کو کافر کہا، یا اعلی حضرت نے یہ نعتیں کتنی خوبصورت لکھی ہیں۔ میں کہتا ہوں جسے اللہ نے 100 سے زائد علوم پر مہارت عطا کی ہے، جب اس کا ذکر ہماری محفلوں میں ہوتا ہے تو صرف 2 باتیں ہی گھما پھرا کر کیوں کی جاتی ہیں؟ آخر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی دینی خدمات کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے خوف خدا کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے عشق
رسول کا جو ہے تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ ان کی شب بیداریوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے تقوی و طہارت کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ ان کی عبادت و ریاضت کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے میں نے جو کہا کہ دنیا بھر میں لوگ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پڑھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، آپ جانتے یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری اعلیٰ حضرت پر نہیں کر رہے ہیں، آپ کی تصنیفات پر کی جا رہی ہے۔ کوئی کنز الایمان پر ریسرچ کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے رہا ہے، کوئی ہدایت بخشش پر جو ہے ریسرچ کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے رہا ہے، کوئی الدولت المکیہ پر ریسرچ کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جس پر پوری دنیا آج ریسرچ کر رہی ہو، اور ریسرچ صرف اسلامک کنٹریز میں نہیں ہے، نیو یارک میں بھی آپ پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے، اور امریکہ جیسے ملک میں بھی آپ پر ریسرچ کیا جا رہا ہے۔ بلکہ نیو یارک اور امریکہ میں کنز الایمان پر ریسرچ کیا جا رہا ہے کہ سب کے ترجمے جدا ہیں، امام احمد رضا کا ترجمہ جدا، اس پر تحقیق جاری ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ نے ہمیں کوئی ایسا ویسا امام نہیں دیا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بلکہ کبھی کبھی میں کہتا ہوں اگر کوئی میرے امام کو گالیاں دے تو کیا بتائیے 10 20 25 50 لوگوں کے گالی دینے سے میرے امام کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ یاد رکھیں، چاہے وہ سیدنا سرکار غوث اعظم ہو، چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہو، چاہے وہ بریلی کے تاجدار ہوں، چاہے وہ مخدوم کے چوچا ہوں، چاہے وہ محبوب الہی ہوں، اللہ اپنے کسی ولی کو پتھر کنکر بنا کر پیدا نہیں کرتا، اللہ اپنے ولیوں کو چاند ستارے بنا کر پیدا فرماتا ہے۔ اللہ کا ولی زمین کے ذرات نہیں ہوتا، آسمان کا ستارہ ہوتا ہے، اور آسمان پر اگر کوئی تھوکنے کی کوشش کرتا ہے تو آسمان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، اس کا تھوک اسی کے منہ پر آ کر گرتا ہے۔ تو اگر کوئی معراج ربانی جیسا غریب نواز کو برا بلا کہہ دے تو ہمیں برا نہیں ماننا، سمجھ لینا کہ بس اس کی تباہی کا دور آ گیا ہے، یہ بس اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودنے میں لگ گیا ہے۔ اگر کوئی غوث اعظم کو برا بلا کہہ دے تو ہمیں برا نہیں ماننا، بلکہ سمجھ جانا کہ یہ اب برباد ہو کر رہے گا، تباہ ہو کر رہے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو سمجھنا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے مسلک اور مذہب کو پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ اپنے علماء سے سیکھو، علماء کی محفلوں میں بیٹھو، ان سے رابطہ کرو۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، نوجوان میرے سامنے موجود ہیں، اگر کوئی بھی کسی طرح کا فطور آپ کے ذہن میں اہل سنت والجماعت کے عقائد یا معاملات کو لے کر پیدا کرنے کی کوشش کرے نا، آپ کنفیوز مت ہونا، بلکہ میں نے جو شروع میں کہا نا پھر کہوں گا، مطمئن رہنا، اللہ نے ہمیں سنیوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم صحیح مسلک، صحیح مذہب، صحیح عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ کیسے؟ میں آپ کو پروف کر کے بتاتا ہوں۔ آج بتائیے، دنیا میں جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں، ان میں سے کوئی بھی فرقہ ہے جو اولیاء اکرام کا عرس مناتا ہے؟ مناتا ہے کوئی بھی؟ کون لوگ مناتے ہیں؟ کون مناتا ہے؟ صرف سنی مناتے ہیں۔ کون مناتا ہے؟ سنی مناتے ہیں، باقی کوئی نہیں مناتا۔ باقی تو روکنے والے، ایک منانے والا ہے، 72 روکنے والے ہیں۔ ایک منانے والا، باقی تو روکنے والے۔ کہاں لکھا ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ بلکہ بعض لوگوں نے تو اتنی شدت اختیار کر لی کہ معاذ اللہ ولی کے عرس منانے کو شرک تک قرار دے دیا، چادر چڑھانے کو شرک قرار دے دیا، مزار پر جانے کو شرک قرار دے دیا۔ یعنی انہیں جو چیز نہیں جمتی نا، جو نہیں کرتے، اس پر سیدھے کفر کا فتویٰ دے دیتے، شرک کا فتویٰ دے دیتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اولیاء اکرام کا عرس پاک صرف خوش عقیدہ سنی منایا کرتے ہیں، باقی کوئی نہیں مناتا۔ اب بتائیں، غریب نواز کا جو عرس پاک ہندوستان کی سرزمین پر منایا جا رہا ہے، پچھلے سال جو آپ کا عرس پاک ہوا، اس کو 800 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، غالباً 803 یا 804 ایئرس ہو چکے، 803 سال یا 804 سال، ٹھیک ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء اکرام کا عرس پاک 800 سال سے منایا جا رہا ہے۔ کتنے سال سے؟ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 100 سال کا عرصہ گزرا ہے۔
تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ اولیاء اکرام کے عرص پاک کی بنیاد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے نہیں رکھا، اس کا آغاز آپ نے نہیں کیا، لوگوں کو اس کی طرف آپ نے نہیں بلایا، بلکہ آپ سے پہلے سے ہندوستان میں اولیاء اکرام کا عرس منایا جا رہا ہے، اور سب سے پہلا عرس پاک کس کا منایا گیا؟ غریب نواز کا منایا گیا ہے، غریب نواز کا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب آپ مجھے بتائیں 803 یا 804 سال پہلے جو ہندوستان میں غریب نواز کا پہلا عرس پاک منایا گیا، کیا یہ بریلویوں نے منایا تھا؟ کیا یہ بمبئی کے میمن حضرات نے منایا تھا؟ کیا یہ یو پی بہار والوں نے منایا تھا؟ کس نے منایا تھا؟ ظاہر ہے کہ 800 سال پہلے غریب نواز کا عرس پاک انہوں نے منایا ہوگا جو اس دور میں موجود تھے۔ اور اس دور میں کون لوگ موجود تھے؟ اور دیکھیں تحقیق کر کے اس دور میں کون لوگ موجود تھے؟ تو اس دور میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے غریب نواز کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا تھا۔ محبت سے کہیں آپ، انہوں نے کسی ایرے گہرے سے دین نہیں سیکھا تھا، ارے مدینے کے تاجدار نے دین لے کر جسے ہند بھیجا تھا، اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، اس غریب نواز سے ڈائریکٹ انہوں نے دین سیکھا تھا۔ اب بتائیے جنہوں نے ڈائریکٹلی غریب نواز سے دین سیکھا وہ دین زیادہ نہیں جانتے تھے، بعد میں پیدا ہونے والے مولوی کو زیادہ دین معلوم ہو گیا۔ 800 سال پہلے والے زیادہ نہیں جانتے تھے، وہ تو منا رہے تھے، بعد میں پیدا ہوئے لوگ کہنے لگے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ اچھا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، انہیں نہیں پتا تھا بخاری کیا ہے، مسلم کیا ہے، حدیث کیا ہے، انہیں نہیں پتا تھا۔ یاد رکھیں غریب نواز کسی ایسے دنیا دار پیر کا نام نہیں ہے جو پیری مریدی کی دکانداری لے کر نکلا ہے، ایسے کسی پیر کا نام نہیں ہے جو دوسرے پیروں کے کمپٹیشن میں مقابلہ کرنے نکلا ہے، ایسے کسی پیر کا نام نہیں ہے جو مدینے سے ہندوستان سفر کر کے آیا تھا لوگوں کو مرید بنانے کے لیے۔ ارے غریب نواز نائب رسول کا نام ہے، اور غریب نواز مرید بنانے نہیں آئے تھے، آوارہ پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے تھے۔ وہ جو صدیوں سے کفر شرک کے دلدل میں ڈوبے تھے انہیں وہاں سے نکال کر وہ جو چاند کو معبود بنائے بیٹھے تھے، سورج کو معبود بنائے بیٹھے تھے، پتھر کنکر کو معبود بنائے بیٹھے تھے، جو درخت و دریا کو معبود بنائے بیٹھے تھے، جو ہواؤں کو بھی خدا سمجھتے تھے، غریب نواز آئے تھے ان کی آوارہ پیشانیوں کو ان باطل معبودوں سے اٹھانے، ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے۔ اب غریب نواز نے جو صدیوں سے کفر کے دلدل میں ڈوبے تھے انہیں وہاں سے نکالا ہے، اور نکالنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے، انہیں کلمہ پڑھایا ہے۔ اب غریب نواز اگر صرف کلمہ پڑھا کر آگے بڑھ جاتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ کلمہ بھی پڑھتا، وہ جمعہ کی نماز بھی پڑھتا، اور گھر میں جا کر آرتی پوجا بھی کرتا، وہ جا کر گھنٹے بھی بجاتا، یعنی وہ دونوں چیزوں کو مینٹین کر کے چلتا۔ اس لیے یاد رکھنا غریب نواز نے جن جن کو کلمہ پڑھایا ہے انہیں مکمل طور پر غریب نواز نے دین کے سانچے میں ڈھال دیا۔ آپ نے بتا دیا ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ اب بتائیے جنہوں نے جو غریب نواز کے تربیت یافتہ تھے، جو کسی مدرسے کے زکوٰۃ و فطرے پر پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ جو غریب نواز کے پیچھے نمازیں ادا کرتے تھے، جنہوں نے قرآن غریب نواز سے سیکھا تھا، جنہوں نے نبی کی سنت اور سیرت اور شریعت غریب نواز سے سیکھا تھا، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اور آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں، 850 سال پہلے غریب نواز کا پہلا عرس پاک ہمارے اور آپ کے جیسے بے پڑھے لکھوں نے نہیں منایا تھا، آپ کا پہلا عرس پاک منایا تھا تو خواجہ بختیار کاکی نے منایا تھا، صوفی حمید الدین ناگوری نے منایا تھا، بابا فرید گنج شکر نے منایا تھا۔ وہ جو اپنے دور کے بڑے بڑے اولیاء صوفیہ تھے، صرف عالم نہیں تھے، اپنے دور کے ولی کامل تھے، انہوں نے عرس منایا تھا۔ اب پتا چلا جو چیز 800 سال سے ہوتی چلی آ رہی ہے وہ غلط نہیں ہے، بعد میں جو اعتراض کرنے والے پیدا ہوئے وہ غلط ہے۔ معلوم ہوا منانے والے پہلے سے آ رہے ہیں، روکنے والے بعد میں آئے۔ تو ہم لوگ پہلے والے ہیں کہ بعد والے؟ جی اب یہاں پر ایک بات عرض کروں نا، بڑی مشہور بات ہے۔ کسی نوجوان سے پڑھے لکھے آدمی نے پوچھا تھا، دنیا دار نے، کہ آج تم مسلمانوں میں نا
بہت سے فرقے ہو چکے ہیں، بہت سے فرقے. تم مجھے بتاؤ، ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہے، سچا کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، صراط مستقیم پر. تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تم اگر مسلمان ہو تو تمہارا عقیدہ کیا، تمہارا مذہب کیا، تمہارا مسلک کیا؟ تو اس نے کہا، اس نوجوان نے کہا کہ میں الحمدللہ اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر ہوں جس پر میں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. تو اس نے کہا باقی بھی یہی کہتے ہیں، اب تمہارے باپ دادا کا عقیدہ کیا تھا وہ بتاؤ. تو کہتا ہے میرے باپ دادا کا مسلک، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ وہی تھا جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے پایا تھا. اس نے مسکرا کر کہا پھر ان کے باپ دادا کا کانسیپٹ کیا تھا، اسکول آف تھاٹ کیا تھا، عقیدہ کیا تھا؟ تو جواب دیتا ہے کہ ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جو انہیں خواجہ غریب نواز نے عطا فرمایا تھا. تو پتا چلا آج بھی الحمدللہ ہم سنی اسی مسلک، اسی عقیدے پر ہیں جو ہمیں غریب نواز نے عطا کیا تھا. اور غریب نواز نائب رسول بن کر آئے تھے. غریب نواز نے ہم تک کوئی نیا پیغام نہیں پہنچایا، غریب نواز نے ہم تک وہی پہنچایا جو صدیق اکبر تک میرے نبی نے پہنچایا تھا، جو میرے نبی نے عمر فاروق اعظم تک پہنچایا تھا، جو میرے نبی نے عثمان غنی اور مولا علی کو عطا کیا تھا. وہی مسلک، وہی مذہب، وہی عقیدہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو مطمئن رہو کہ الحمدللہ. کوئی کنفیوز کرے، کنفیوز مت ہونا. آج بھی ہم سے ہمارے کئی نوجوان اجتماع میں ملتے تو کہتے، میرا ایک دوست ہے کہتا ہے بخاری میں لکھا یہاں ہاتھ باندھنا چاہیے، اس نے مسلم کی حدیث بھی دکھائی یہاں ہاتھ باندھنا چاہیے. تو میں کہتا ہوں بحث مت کیا کرو. ایسے لوگ مل جائیں، علم نہیں ہے نا، چونکہ ان کو پڑھا کر بھیجا جاتا ہے. اور میں نے ایک بات اور دیکھی، برا مت مانیے گا، میں نے دیکھا ہم سنی نا کبھی ایسوں میں ہو تو بتانا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم سنی ہیں. ایسوں کے ساتھ ہو تو ہم تو چھپانے کی کوشش کرتے کہ پتہ نہ چلے کہ میں سنی ہوں. اور یہ بد عقیداؤں کو میں نے دیکھا. بد عقیدہ کسی اسکول کا ٹیچر ہوگا، کسی کالج کا پروفیسر ہوگا تو میتھس پڑھاتے پڑھاتے بھی اپنا عقیدہ ظاہر کرے گا، سائنس پڑھاتے پڑھاتے بھی اپنا عقیدہ ظاہر کرے گا. بلکہ میں نے جم کے ٹرینر کو دیکھا، وہ جم کے اندر ویٹ لفٹنگ کرنے والے لوگوں سے کہہ رہا تھا، ایک مرتبہ میں نے خود اپنے کان سے سنا، وہ کہہ رہا تھا اپنی جان بنانے کے لیے تو اتنی محنت کر رہے ہو، ایمان کے لیے محنت کب کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا ایمان کے لیے کیا محنت کرنا ہے؟ کہتا ہے روزانہ جس طرح پابندی سے جم میں آتے ہو نا، جسم بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے 40 دن کے لیے نکلو، آخرت بنانے. تو وہ تو جہاں بھی ہو، جس فیلڈ میں بھی ہو، ہر جگہ اپنی چیز ظاہر کرتا ہے، اپنا عقیدہ ظاہر کرتا ہے. لیکن ہم تو چھپانے کی کوشش کرتے، کہیں پتہ نہ چل جائے میں نظر و نیاز والا ہوں، کہیں پتہ نہ چل جائے میں فاتحہ کرنے والا ہوں، کہیں پتہ نہ چل جائے کہ قبر پر جانے والا. سنیوں جیسے وہ اپنے آپ کو بالکل 100% پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور اپنے باطل نظریے کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، آخر ہمارا کیا پرابلم ہے؟ تو وجہ صرف ایک یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں پوچھ بیٹھا کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں لکھا، کہاں سے جواب دیں گے؟ نبی کو یا کہہ کے پکارنا کہاں لکھا، کہاں سے جواب دیں گے؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مسئلہ یہ ہے ہم نے سنی ہو کر دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی. ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے گا، دیکھیے گا آپ کو داڑھی منڈے جلوس میں کتنے نظر آئیں گے. ڈی جے بجانے والے، یہ عاشق رسول ہے، ڈی جے بجانے والا. اس سے بڑا کوئی عاشق نہیں، اس کو لگتا ہے مجھ سے بڑا کوئی عاشق نہیں. یہ تو مولانا ہاتھ باندھے باندھے چل رہا ہے، میں تو ٹھمکے بھی لگا رہا ہوں، میں تو تھرک بھی رہا ہوں. مولانا نے تو چندہ بھی نہیں دیا ہوگا، میں تو 25,000 کا ڈی جے لے کر آیا ہوں. ہم اسی چیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور ہم نے سمجھا اصل سنیت یہی ہے. اپنے مسلک کو، مذہب کو، عقیدے کو سیکھنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب اپنی گفتگو کو میں آخری مرحلے کی طرف لے چلتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. توجہ ہے نا آپ کی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا جو غریب نواز نے دیا، صدیوں سے وہ چلا آ رہا تھا. آپ جانتے میرے غریب نواز نے، ٹوٹل آپ کی عمر ہے 97 سال، 97 ایئرز،
اور 97 سال کی عمر میں میرے غریب نواز نے تقریباً 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ آپ بتائیے کوئی معمولی کام ہے؟ معمولی کام؟ آپ نے سنا ہوگا مبلغین کہتے ہیں اگلے ہفتے اجتماع میں آنا تو کسی ایک کو اپنے ساتھ لے کر آنا، آپ کسی کو لے کر آؤ گے، وہ یہاں آ کر سبحان اللہ بولے گا، آپ کو اللہ اس کی بھی سبحان اللہ کا ثواب عطا کرے گا۔ آپ کو اپنا تو ملنا ہی ملنا ہے، جیسے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دو، آپ کے روزے کا ثواب آپ کو ملے گا، اللہ اس کے روزے کا ثواب بھی آپ کو عطا کرے گا، حالانکہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آنا۔ آپ دو لوگوں کو لے کر آئے، دو آدمی آ کر یہاں کہیں سبحان اللہ، ان دونوں کو ایک ایک ثواب ملے گا، ان کی اپنی سبحان اللہ کا، لانے والے کو اللہ ان دونوں کی سبحان اللہ کا بھی ثواب عطا کرے گا۔ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا میں آپ کو، ذرا سوچے، کسی ایک کو آپ نے اجتماع میں لایا، اس نے 10 بار سبحان اللہ کہا تو اس کی 10 سبحان اللہ کا ثواب آپ کو ملے گا۔ غریب نواز نے 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور وہ 95 لاکھ آج تک 95 لاکھ نہیں ہے، صرف ہمارے ملک میں تقریباً 25 سے 30 کروڑ ہو چکے، پڑوسی ملک میں 22 سے 25 کروڑ ہو چکے۔ ایشیا کے اکثر ملکوں میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ایشیا میں اکثر کلمہ پڑھنے والے وہ ہیں جن کو کلمہ سلسلے چشتیہ کے بزرگوں نے پڑھایا ہے۔ اب نماز پنجگانہ کی بات نہیں کرتا، روز قرآن کی تلاوت کی بات نہیں کرتا، روزانہ صدقے فطرے کی بات نہیں کرتا۔ اے مسلمانوں، جب کروڑوں مسلمان، ہندوستان کا 25-30 کروڑ مسلمان جب جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہوگا، ہر کسی کو اللہ اس کی جمعہ کی 2 رکعت کا ثواب دیتا ہے، لیکن ان 25 کروڑ کے سجدوں کا ثواب اللہ میرے غریب نواز کو عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، ابھی ہم یہاں بیٹھے نا سبحان اللہ کہہ رہے، ہم سب کو ہماری سبحان اللہ کا ثواب، ہم سب کا ثواب غریب نواز کو، کیونکہ کلمہ انہوں نے پڑھایا ہے نا، ایمان انہوں نے بچایا ہے نا، ایمان کی دولت انہوں نے عطا کی ہے نا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو غریب نواز نے جو دیا نا، وہ صدیوں سے منتقل ہوتا چلا رہا تھا، اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر ہندوستان کا مسلمان تھا جو غریب نواز نے دیا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا، جب انگریز قابض ہوا تو انگریزوں کے مقابلے میں کالج اور یونیورسٹی والے بعد میں آئے، سب سے پہلے مدرسے والے آئے ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مدرسے کیوں، اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ جو مدرسوں کی آج بھی مخالفت کی جاتی ہے، یا آج بھی حکمران جو مدرسوں سے نفرت کرتے یا ڈرتے ہیں اور مدرسوں کو بند کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، اس کی وجہ کہ ان کو پتا ہے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کا سر مدرسے والوں نے بلند کیا تھا، تو ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ بھی ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ مدرسے صرف بچوں کو الف بے پڑھایا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی ہر اعتبار سے رہنمائی کیا کرتے تھے۔ ایمان و عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ان کے اخلاق کو سنوارا جاتا تھا، کردار کو سنوارا جاتا تھا، وہاں انسان سنوارے جاتے تھے۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی ان کے مقابلے میں آئے، جہاد کا فتویٰ دیا۔ علامہ کفایت اللہ کافی، بڑے بڑے ہمارے علماء، علامہ شوکت علی جوہر مقابلے میں آئے، تو انگریزوں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا اس ملک میں سب سے زیادہ خطرہ ہمیں مسلمانوں سے ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اب ان مسلمانوں کو توڑنا چاہیے۔ مسلمان اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ انگریزوں نے ریسرچ کر کے دیکھا، تحقیق کر کے، آزما کر، کہ مسلمان کو کھانا نہیں ملے گا چلے گا، پانی نہیں ملے گا چلے گا، جان قربان کرنی پڑے تو چلے گا، لیکن نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب انگریزوں نے دیکھ لیا کہ ان کے دل میں سب سے زیادہ، اپنی جانوں سے زیادہ نبی کی محبت ہے، تو اب ان کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکالنا ہوگا، اور جب نبی کی محبت نکلے گی ایمان کمزور ہو جائے گا تو ہمارا خطرہ بھی ٹل جائے گا، پھر اس ملک میں ہم کتنے سال بھی رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انگریزوں نے اس لیے جانتے ہو کیا کیا، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، انگریز جانتا تھا اگر ہم نبی کی محبت کو نکالنا چاہیں ان کے دلوں سے ہم نبی کی محبت کو نکال نہ سکیں گے، اس لیے انگریزوں نے باقاعدہ
باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ان مسلمانوں جو ہے پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں میں سے ایسے لوگوں کو خریدنا شروع کیا جو دنیا کی دولت کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں. اور جانتے ہو گلی محلے کے کسی مولوی کو انہوں نے نہیں خریدا ہے. وہ جو شیخ الحدیث کہلاتے تھے, حکیم الامت کہلاتے تھے, وہ جو بانی مدرسہ کہلاتے تھے, وہ جو بہت بڑے عالم فاضل کہلاتے تھے, جن کی توتی بولا کرتی تھی, انگریزوں نے کہا ان کو خریدا جائے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں. اور پھر ایسے ایمان فروش لوگوں کو خریدا گیا اور خرید کر انگریزوں نے بڑی بڑی فنڈنگ کی, ان کو بڑے بڑے القابات دیے, ان کو اچھا خاصا مال و دولت سے نوازا گیا. اور اس کے بعد انہیں یہ ڈیوٹی دی گئی, اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکال دو. 1857 کے بعد انگریزوں کی سازش کی بنیاد اب مسلمانوں میں کچھ سو کالڈ مسلم ایسے تھے, اسلامک اسکالرز ایسے تھے جنہوں نے تقریریں کرنی شروع کر دی, تحریریں لکھنی شروع کر دی. اور جانتے پھر کیا لکھنا شروع کیا؟ یہ لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں معاذ اللہ. نبی کو مدد کے لیے پکارتے ہو, کوئی مطلب نہیں ہے, وہ تو قیامت میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی کام نہیں آئیں گے معاذ اللہ. یہ لکھنا شروع کیا کہ نبی جو ہے قیامت میں کسی کے کام نہیں آنے والے ہیں, بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ جو علم پاگل اور مجنون اور دیوانے کے پاس ہوتا ہے وہی علم اللہ نے نبی کو دیا ہے معاذ اللہ. بلکہ بعض بدبخت نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ شیطان کا علم جو ہے قرآن سے ثابت ہے, نبی کا علم قرآن سے ثابت نہیں ہے. تو گویا ماننا پڑے گا کہ نبی کو جو اللہ نے علم دیا اس سے زیادہ علم تو شیطان مردود کو دے دیا گیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طرح کی باتیں لکھی جانے لگی. اب ہندوستان کا مسلمان پریشان تھا کہ کرے تو کیا کرے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. جو کہتے ہیں کہ نبی قیامت میں شفاعت کرائیں گے وہ بھی شیخ الحدیث ہیں, اور جو کہتے ہیں بیٹی کے کام نہیں آئیں گے وہ بھی شیخ الحدیث ہیں. جو کہتے ہیں اپنی مصیبت و بلا اور پریشانی میں نبی کو پکارا کرو وہ بھی بہت بڑے علامہ کہلاتے ہیں. اور جو کہتے ہیں نبی کو پکارو گے تو مشرک ہو جاؤ گے وہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے علامہ کہلاتے ہیں. یہ بھی عالم فاضل ہیں, یہ بھی عالم فاضل ہیں, یہ بھی حکیم الامت ہیں, ان کے سر پر بھی دستار سجی ہے. اب آخر جائیں تو کس کے پیچھے جائیں سمجھ میں نہیں آتا. ہندوستان کا مسلمان کنفیوز تھا. ہمارے باپ دادا پردادا صدیوں سے جو کرتے چلے آ رہے تھے, آج ہمارے اسی کام کے کرنے پر ہمیں مشرک کہا جاتا ہے, کافر کہا جاتا ہے. ہم مزار پر جائیں تو مشرک ہو گئے, ہم چادر چڑھائیں تو مشرک ہو گئے, ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھیں تو مشرک ہو گئے, ہم کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کریں تو مشرک ہو گئے. ہم کریں تو کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا. ہم اس کے پیچھے جائیں کہ اس کے پیچھے جائیں. ہندوستان کا مسلمان پریشان تھا. کبھی چوکھٹے غریب نواز پر جا کر روتا تھا, کبھی چوکھٹے مخدوم کے چوچا پر جا کر روتا تھا, کبھی چوکھٹے محبوب الہی پر جا کر روتا تھا. اے اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا صراط مستقیم کیا ہے, ہم چلے تو کس راستے پر چلے, ہم جائیں تو کس کے پیچھے جائیں سمجھ میں نہیں آتا. جانتے ہو مسلمان رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا, عرض کر رہا تھا ابو بکر صدیق آپ آ جائیں اور ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے. اے عمر فاروق اعظم آپ آ جائیں ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے. مسلمان رو رو کر دعائیں کر رہا تھا, حتیٰ کہ رب کی رحمتوں کو اپنے بندوں پر پیار آ گیا. اللہ کی رحمتوں نے جواب دیا میں تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اب کوئی نبی تو نہیں بھیجوں گا, لیکن سنو اپنے محبوب کا سچا عاشق بنا کر میں تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں. میں تمہیں دوبارہ ابو بکر تو نہیں دوں گا, میں تمہیں ابو بکر تو دوبارہ نہیں دوں گا, ابو بکر کا مظہر بنا کر تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں. تم مجھ سے عمر مانگتے ہو, میں تمہیں عمر تو دوبارہ نہیں دوں گا, عمر کی عدالت کا پیکر بنا کر تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں. تم مجھ سے عثمان اور علی مانگتے ہو, میں نہ تمہیں پھر عثمان دوں گا نہ علی دوں گا. اب اس جیسا کون آنا ہے, نہ عثمان آئیں گے نہ علی آئیں گے, لیکن عثمان اور علی کا غلام بنا کر میں تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں. میں نے علی کے بازوؤں میں ذوالفقار کی طاقت رکھی تھی, علی کے ہاتھوں میں ذوالفقار کی طاقت تھی. احمد رضا کے بازوؤں میں تلوار کی طاقت تو نہیں ہوگی, اس کی انگلیوں میں قلم کی طاقت رکھ دوں گا. جب علی کی ذوالفقار چلتی تھی تو کفار کے جنازے نکل جاتے تھے, جب احمد رضا کی قلم چلے گی تو منافقوں کے جنازے نکل جائیں گے, بدعقیداؤں کے جنازے نکل جائیں گے. اللہ نے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کیا اور ہندوستان کی سرزمین پر سارے فتنے یہیں سے اٹھ رہے تھے. اللہ نے سارے فتنوں کا توڑ بنا کر اسی ہندوستان کی سرزمین پر صوبہ اتر پردیش میں بریلی شریف نام کے شہر میں جسولی نام کے قصبے میں خانوں کے ایک عظیم خاندان میں 10 شوال 1272 ہجری کو ایک ایسے بچے کو پیدا کیا جس کا تاریخ
تاریخی نام المختار رکھا گیا، جس کے دادا نے اسے احمد رضا کے نام سے یاد کیا اور جسے دنیا سنیت قیامت تک اعلی حضرت کے نام سے یاد کرتی رہے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا کا بدعقیدہ میرے امام کو لاکھ گالیاں دیتا ہو دیتا رہے، لیکن جب تک روئے زمین پر ایک سنی باقی رہے گا اپنے امام کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرے گا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اب آخری بات عرض کروں گا، ہمیں ایمان کی دولت دی ہے خواجہ غریب نواز نے، ہمیں قرآن لا کر دیا ہے خواجہ غریب نواز نے، ہمیں سجدوں کا شعور دیا ہے خواجہ غریب نواز نے، ہمیں مدینے کا پتہ بتایا ہے خواجہ غریب نواز نے، ہمیں کربلا معلیٰ کا راستہ بتایا ہے خواجہ غریب نواز نے۔ لیکن اے مسلمانوں، جب اس ملک میں تمام باطل فرقے وجود میں آ چکے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر ایسا فضل و کرم فرمایا ہے، ایمان کی دولت دی ہے غریب نواز نے، ایمان بچایا ہے بریلی کے تاجدار نے، ہمیں نماز لا کر دی ہے غریب نواز نے، ہماری نمازوں کی حفاظت کی ہے بریلی کے تاجدار نے، ہمیں قرآن لا کر دیا ہے غریب نواز نے، ہمارے قرآن کی حفاظت کی ہے امام احمد رضا نے، ہمیں مدینے کا پتہ بتایا ہے غریب نواز نے اور مدینے والے کی محبت کا جام پلایا ہے بریلی کے تاجدار نے، ہمیں کربلا معلیٰ کا راستہ بتایا ہے غریب نواز نے اور کربلا والے کا عاشق بنایا ہے بریلی کے تاجدار نے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو اسی مسلک اسی مذہب پر قائم رکھے اور ہماری نسلوں کی گردن میں بھی اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی غلامی کا پٹا ڈال دے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پچھلے ہفتے میں نے مکتب کا اعلان کیا تھا، آج بھی عرض کرتا ہوں اور میں نے ساتھ ہی آپ سے کہا بھی تھا کہ ہر ہفتے مکتب سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور لیا کریں، اور مکتب سے جب آپ کچھ لے جاتے ہیں 10 روپے کی ایک بکلیٹ ہی صحیح، 20-30 روپے کا کوئی رسالہ ہی صحیح، تو آپ گویا دین کے کام میں مدد کے لیے اپنے حلال مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش اب چونکہ وقت ہو گیا، سنت بھی بتانا ہے، ذکر دعا بھی ہے، ایک ایک کا ٹاپک میں نہیں پڑھ کر سناتا، پچھلے ہفتے میں نے سنا دیا تھا، لیکن آپ جائیں مکتب پر، خاص طور پر آج جتنی کتابیں آئی ہیں اعلان کے لیے یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے تعلق سے ہیں، آپ ضرور بھی ضرور مکتب پر جائیں، لیں، جو پڑھنے کے شوقین ہیں ان کو تحفتاً دیں، اپنے علاقے کی مسجد میں لے جا کر رکھیں، امام صاحب کو تحفے میں لے جا کر دیں۔ ابھی 25 سفر کی تاریخ آنا باقی ہے، اپنے اپنے گھروں میں اعلیٰ حضرت کے نام پر فاتحے کا بھی اہتمام کریں، اور ممکن ہے آپ کے دینے پر اگر امام صاحب نے اس میں سے کچھ پڑھ کر جمعہ میں تقریر کر دی یا کہیں پروگرام میں بیان کر دیا تو اللہ ان کو بھی ثواب دے گا، آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو آپ جاتے جاتے مکتب سے ضرور ہدیتاً کوئی نہ کوئی تحفہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مدرسے قادریہ چشتیہ علی عمر اسٹریٹ میں 14 ستمبر کو بعد نماز عشاء ایک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی تاریخ کی نسبت سے، ان کی شہادت کی نسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے 14 ستمبر کو۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ضرور بھی ضرور آپ اس پروگرام میں بھی شرکت کی کوشش کریں، انشاءاللہ فقیر کا بیان ہوگا۔ تو آج آپ نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں سنا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سننا ہو تو آپ ضرور تشریف لانے کی کوشش کریں۔ آپ کے علاقوں میں جہاں کہیں بھی سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماعات ہوتے ہیں، آپ اپنے علاقے کے ہفتہ واری اجتماعات میں بھی ضرور پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایک اہم اعلان بھی آپ سن لیں، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ماہ ربیع الاول شریف قریب ہے، ماہ سفر رخصت ہونے والا ہے اور حضور کی آمد کا مہینہ آنے والا ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف کے آنے سے پہلے لوگ تیاریاں شروع کرتے ہیں حضور کی میلاد پاک کو منانے کی، پروگرامز رکھنے کے لیے تاریخیں لیتے ہیں، جلوس کا اہتمام، سجاوٹ کا، ان ساری چیزوں کا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آنے والی 15 تاریخ کو، 15 ستمبر کو انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آن لائن کورس شروع ہو رہا ہے، پارٹ 1، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ رسمی طور پر صرف میلاد نہ منائیں،
نبی کی سیرت کو سیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اس آن لائن کورس میں چونکہ بہت طویل ہے یہ گفتگو، تو اس کو 2 پارٹ میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے. فرسٹ پارٹ یہ کورس ہوگا تقریباً 15 دن کا، حالانکہ ہم نے اس کو بڑا کریش کورس بنایا ہے 15 دن کا. اس 15 دن کے کورس میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، آپ کی خاندانی شرافت، اور اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب مسلمانوں میں ایسے فرقے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کے ماں باپ بھی مسلمان نہیں تھے معاذ اللہ. تو اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے سیکھیں گے، کیسے جواب دیں گے؟ تو آئیں سیکھیں آپ حضور کا نسب نامہ، خاندانی شرافت، آپ کی ولادت اور بچپن کے واقعات، شق صدر اور اس کی حکمتیں، آپ کے سینے مبارک کو کتنی بار چاک کیا گیا اور کیوں چاک کیا گیا، یہ سیکھنے کی کوشش کریں. پھر حضور کی مکی زندگی، پھر ہجرت حبشہ، پھر ہجرت مدینہ، یہ جتنے ٹاپکس میں نے بتائے ان ساری چیزوں کو اس میں کور کیا جائے گا 15 دن کے کریش کورس میں. داخلے آنے شروع ہو چکے ہیں. آپ تمام سے بھی گزارش ہے، 2-4 گھنٹے کا لیکچر نہیں ہے، آن لائن ہے. آپ سفر میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں، موبائل پر آپ جوائن کر سکتے ہیں. میری گزارش ہے کہ آپ ضرور جوائن کرنے کی کوشش کریں. آپ کو ساری ڈیٹیل ہمارے ساتھیوں کے ذریعے مل جائے گی، باقاعدہ اس کا پوسٹر بھی، گوگل فارم بھی وائرل ہوا ہے. آپ تک نہیں پہنچا ہے تو آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں ہمارے ساتھیوں سے، اور اس آن لائن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کورس کو ضرور جوائن کریں. اللہ توفیق دے تو گھر کی بیٹیوں کو، بہن کو، بیوی کو بھی کہیں وہ بھی تھوڑا سا وقت سیریل سے، ڈرامے سے نکال کر دین سیکھنے کی کوشش کریں. کم سے کم جن کی محبت نجات کا ذریعہ ہے ان کو تو سیکھ لو، ورنہ اگر پوچھا جانا حضور کے والد کا نام کیا ہے تو اکثریت جواب نہیں دے سکے گی. حضور کے دادا کا نام کیا، حضور کے چچا کتنے تھے، حضور کی بیٹیاں کتنی، بیٹے کتنے، اچھا جو بیویاں تھیں ان میں کتنوں کے نام جانتے ہو، ہماری اکثریت جواب نہیں دے سکتی. تو سیکھیں اپنے دین کو کہ انشاءاللہ. تو 15 تاریخ سے شروع ہونے والے اس کورس کو جوائن کریں. اللہ سب کے علم اور عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ.